اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا لاسٹ لیسن ہے فعل امر اور فعل نہیں، یعنی حکم ہے، حکم امر، حکم نہیں بھی اسے کہا جاتا ہے، امپیریٹو بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں سے امپیریٹو کہتے ہیں، اور عربک میں سے حکم کہا جائے گا، ٹھیک ہے، حکم امر یا حکم نہیں، امپیریٹو اور نیگیٹو امپیریٹو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور چلیں پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں، پہلے کوئک ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں کیا پڑھا تھا؟ انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ ڈوئرس، یعنی اندرونی اور بیرونی فائل، ہے نا۔ اب دونوں جو اندرونی اور بیرونی فائل ہیں وہ کس پر اثر انداز، مطلب کیا کہاں پر ملیں گے آپ کو؟ فعل کے بعد ہم نے فعل کے اندر ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ کام کرنے والا، فائل کیسے کہا جاتا ہے؟ ڈوئر، کام کرنے والے کو، کہ کام کرنے والا ضمیر ہے یا کوئی اسم علم ہے، یعنی کہ کوئی پروناؤنز ہے، پروناؤنز میں سے ہے یا ناؤن میں سے ہے۔ اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، دے ایٹ، انہوں نے کھایا، اور شی ول ڈو، وہ کام کرے گی، اور کڈز آر پلئنگ، ٹھیک ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں دے آر پلئنگ، وہ کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم وہ کی جگہ کہیں بچے کھیل رہے ہیں، تو یہ بچے کیا ہے؟ ہم نے ایک نام اسپیسیفکلی پتا ہے ہمیں کھیل کون رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بچے کہا جا رہا ہے وہ ہے بیرونی فائل یا آؤٹ سائڈ ڈوئر، اور جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہ، تو وہ کھیل رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اندرونی فائل یا انسائڈ ڈوئر۔ تو ہمیشہ انسائڈ ڈوئر یا اندرونی فائل کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر ہوتے ہیں، یہ، وہ، تم، میں، ہم، اس طرح سے انسائڈ ڈوئر ہوگا۔ میں کھانا کھا رہی ہوں، اور ایک جگہ کہا جائے فاطمہ کھانا کھا رہی ہے، تو اگر میں آ جائے گا تو یہ اندرونی فائل ہے، انسائڈ ڈوئر ہے۔ لیکن ہم کہیں فاطمہ کھانا کھا رہی ہے، تو فاطمہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے، بیرونی فائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیرونی فائل میں ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی نام یا کوئی نہ کوئی اینٹائٹی ملے گی جو کہ کام کر رہی ہے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ لیکن جو انسائڈ ڈوئر ہے، اندرونی فائل ہے، اس میں آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کام کرنے والا کون ہے، آپ کو صرف ضمیر پتا چلے گا، یہ، وہ، تم، میں، ہم، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا اندرونی اور بیرونی فائل کو کیا ہوتے ہیں۔ پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر کو ہم نے پہچاننا کیسے ہوتا ہے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر کبھی بھی پروناؤن نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ضمیر نہیں ہوگا۔ آؤٹ سائڈ ڈوئر، بیرونی فائل، کوئی نہ کوئی نام ہوگا، کبھی بھی آپ کو آؤٹ سائڈ ڈوئر یہ، وہ، تم، میں، ہم، ان میں سے کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے خدیجہ ہیلپ، خدیجہ نے مدد کی، اس نے مدد کی، تو یہ اس نے مدد کی تو انسائڈ ڈوئر ہو جائے گا، اندرونی فائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدیجہ نے مدد کی، تو خدیجہ نام پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، تو جہاں پر بھی نام پتہ چلے گا تو وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پہچانے کہ بیرونی فائل ہے یا اندرونی فائل ہے، تو اس کے لیے ایک سمپل فارمولا یہ تھا کہ جہاں پر بھی کوئی بھی ورب، کوئی بھی ورب یعنی کہ فعل کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، دو ٹیبل ہم نے پڑھے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ پورا ایک ٹیبل پڑھا تھا، اور ایک یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، اس طرح کا یہ ایک ٹیبل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب فائل تو حاضر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پریزنٹ والے ٹیبل میں بھی ہو سکتا ہے، پاس میں بھی، کام کرنے والا تو کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے نا، تو دونوں ٹیبل کو انکلوڈ ہم کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جب بھی فعل ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ جائے، ہوا یا ہیا کی جگہ پر کون سے فعل آتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس میں آتا ہے فعلا، ہوا کی جگہ پر، اور فعلت، ہیا کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ ہوا فعلا، ہیا فعلت، ہے نا۔ پھر اگر ہم اس کی طرف آئیں، فعل مضارع کی طرف، ہوا یفعلو یا ہیا تفعلو، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا اور ہیا کی جگہ پر کون سے فعل آتے ہیں ماضی میں اور مضارع میں۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بیرونی فائل ہے یا اندرونی فائل ہے، تو اندرونی فائل تو آپ کو ایسے پتا چل جاتے ہیں کیونکہ ٹیبل کے اندر جو بھی ضمیر ہے
وہ بالکل کوئنسائڈ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو بہو جس جگہ پر فیل ہوتا ہے اسی جگہ پر جو ضمیر میں باکس میں جو چیز آتی ہے وہ اس کا فائل ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں فعلا، تو پہلے باکس میں فعلا آتا ہے، اور ضمیر میں پہلے باکس میں پہلے سیل میں کیا آتا ہے؟ ہوا. تو ہوا فعلا کا اندرونی فائل ہے. فعلا، الف والا فعلا اینڈ میں اگر الف ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا باکس ہے، تو دوسرا سیل میں وہاں پر ضمیر میں کیا آتا ہے؟ ہما. تو ہما اس کے اندرونی فائل ہو جائے گا. فعلو، فعلو تھرڈ باکس ہے، تھرڈ سیل ہے. ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں دونوں ٹیبل لے کر آئیں. اگر آپ لوگوں نے یاد کیے ہوں گے، اگر لرن کر چکے ہوں گے تو آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. فعلا فعلا فعلو، تو ویسے ہی ہم نے ضمیر دیکھا تھا ہوا ہما ہم، تو پہلے میں ہوا آ جائے گا، دوسرے میں ہما آ جائے گا، تیسرے میں ہم آ جائے گا. فعلا کی جگہ ہوا، فعلا کی جگہ ہما، فعلو کی جگہ ہم. تو یعنی کہ ان کے اندر یہ ضمیر چھپے ہوئے ہیں، اندرونی فائل ہے. لیکن بیرونی فائل کو کیسے پہچانا جائے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر کو کیسے پہچانا جائے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیل کس جگہ پر آ رہا ہے. کیا وہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ رہا ہے؟ اگر وہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ رہا ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا تھوڑا اس کو چیک کرنے کے لیے کہ اندرونی ہے یا بیرونی فائل ہے. اگر ہوا یا ہیا کو چھوڑ کر کہیں کا بھی کوئی سا بھی فیل آ رہا ہے، کوئی بھی ضمیر آ رہی ہے، تو آپ نے آنکھ بند کر کے کہہ دینا اس کے اندر اندرونی فائل ہے، انسائڈ ڈوئر ہے. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں نفعلو، نفعلو کے اندر کون سا ضمیر ہوگا موجود؟ نحنو. تو یہ ہوا یا ہیا کی جگہ تو نہیں ہوا، نحنو کی جگہ ہوا. تو اب آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو بھی سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نحنو کی جگہ پر آ گیا. تو نحنو کی جگہ پر تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. نحنو کی جگہ پر اگر آ گیا تو فوراً آپ کہہ دیں کہ اس کے اندر ڈوئر جو ہے کام کرنے والا نحنو ہی ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر. ٹھیک ہے، ہوا یا ہیا ہے تو تھوڑا سا رک جانا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ان سائڈ ہے یا آؤٹ سائڈ ہے. باقی ساری جگہ پر آپ نے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب پہلا اسٹیپ، ہوا یا ہیا کی جگہ کو دیکھیں. اگر وہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر آ رہا ہے، فعلا یا فعلت کی جگہ پر، یا فعلو یا تفعلو کی جگہ پر آ رہا ہے، تو اب آپ سیکنڈ اسٹیپ چیک کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیں گے، کیا کیا دیکھیں گے کہ اگر یہ ہوا یا ہیا کی جگہ پر ہے تو اس کے بالکل نیبر میں، اس کے بسائڈ کوئی اسم ہے. اگر اسم ہے تو پھر چیک کریں کہ کیا وہ رفع میں ہے. اگر اسم بھی ہو، رفع میں بھی ہو، تو اب آپ کہیں گے کہ یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے. اگر کوئی اسم موجود ہے اور رفع میں نہیں ہے، نصب یا جر میں، تو آپ کہیں گے کہ انسائڈ ڈوئر ہی اس کے اندر ہوا یا ہیا موجود ہے. تو کیسے؟ اگر ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں، قتلا، قتلا یعنی کہ قتلا کے اگر ہم اندر دیکھیں تو کون سا ڈوئر چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ہوا قتلا. ٹھیک ہے، ہوا قتلا. اب ہم جب یہ ہوا کی جگہ پر قتل آ گیا تو فوراً سے اب رک کر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے آگے کوئی اسم ہے کیا نہیں. تو اب ہم اگر آپ سے کہتے ہیں قتلا حامد، قتلا حامد، اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا قتلا کے بعد کوئی اسم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حامدن بھی تو اسم ہے، تو اسم ہمیں مل گئی قتلا کے بعد. اب حامدن کیا رفع میں ہے؟ ہاں، اس کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، ضمتین لگا ہوا ہے، تو یہ اسم رفع میں ہے. تو اس کا مطلب ہے قتل کرنے والا حامد ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ہوا کو کینسل کر کے کہیں گے قتلا حامدن. اب آپ ہوا قتلا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قتلا حامدن، حامد نے قتل کیا، کیونکہ حامد اسم ہے اور حامد رفع اسٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ لوگوں نے اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ آگے جو ہے رفع میں ہے یا نہیں اسم. اگر آگے اسم نہیں ہے، بعد میں اسم نہیں آ رہا ہے، پہلے اسم آ رہا ہے، تب بھی آپ نہیں کریں گے. آپ کو اسم بعد میں ہی چاہیے اور دوسرا وہ رفع ہی میں ہونا چاہیے. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ قتل حامد، حامد نے قتل کیا. اب آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے ہوا قتلا، اس نے قتل کیا، کیونکہ جنرلی ہم ترجمہ یوں ہی کر رہے تھے نا، قتلا کا، ہوا قتلا، ہم قتلو، اس طرح سے. لیکن جب آپ کو آگے اسم مل جائے رفع میں، تب آپ دیکھیں گے کہ وہ اسم ہی کیا بن جاتا ہے؟ فاعل بن جاتا ہے، اگر یہ ہوا یا کی جگہ پر ہو. تو یہ ہمارا ایک اور فیمیل والا بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں. شریبت، شریبت، شریبت کا مطلب ہوگا شی ڈرنک.
she drank, ہے نا, اس نے پیا. اب اس نے پیا یہ شریبت کس جگہ پر آئے گا؟ یہ آئے گا ہیا کی جگہ پر. شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، ہے نا، ہیا کی جگہ پر آ گیا. اب یہ اگر ہیا کی جگہ پر آ گیا تو چیک کریں آگے کوئی اسم موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے شریبت عائشتو، شریبت عائشتو. تو ہم دیکھیں گے شریبت تو ہیا کی جگہ پر آ گیا، عائشتو اسم ہے اور تا کے اوپر پیش ہے عائشتو. تو تو سے پتہ چل رہا ہے یہ رفع میں ہے. اس کا مطلب ہے پینے والا کام کون کر رہا ہے؟ عائشہ کر رہی ہے. تو عائشہ نے پیا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے پیا ہیا شریبت، بلکہ آپ کہیں گے شریبت عائشتو. اچھا، اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ہم. ضرب، ضرب، ضرب ضرب، ضربہ کے ساتھ ہم ایک اور ورڈ لے لیتے ہیں ابراہیم. ضرب ابراہیم، ٹھیک ہے. ضرب ابراہیم میں اگر ہم دیکھیں تو ضربہ کہاں پر آتا ہے؟ ہوا کی جگہ پر آتا ہے. فعلا کی جگہ پر، ہوا کی جگہ پر آ رہا ہے. تو چلو ہوا کی جگہ پر مل گیا تو اب چیک کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ اندرونی فاعل ہے یا بیرونی فاعل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ایک اسم موجود ہے ابراہیمہ. تو ابراہیمہ موجود ہے، چلے اسم مل گیا. دوسرا سٹیپ بھی دیکھ لیا ہم نے. ضربہ ہوا کی جگہ پر آ گیا، فرسٹ سٹیپ. ابراہیمہ اسم ہے، سیکنڈ سٹیپ. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ابراہیمہ رفع میں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم منہ نہیں ہے، یہ تو ابراہیم ماں ہے. تو اس کا مطلب یہ نصب میں ہے، رفع میں نہیں ہے. نصب یا جر میں ہو سکتا ہے لیکن رفع میں تو نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ یہاں پر کام کرنے والا کون ہے؟ ہوا ضربا، اس نے مارا ابراہیمہ، ابراہیم کو. تو اب ترجمہ بالکل چینج ہو گیا. یہاں پر ابراہیم نے نہیں مارا کیونکہ ابراہیم منہ نہیں ہے، ابراہیم ماں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے رفع سٹیٹس دیکھنا ہے آگے آنے والے اسم کی. چلیں اب ہم آتے ہیں آگے، نیکسٹ لیسن کی جانب بڑھتے ہیں. فعل نہیں یا حکم نہیں. اور فعل نہیں، حکم نہیں، بہت سمپل سا ہے رول. اور آپ اس کے ذریعے سے سارے مطلب کسی بھی چیز کا امپیریٹو بنا پائیں گے کہ کس طرح سے آپ کسی کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے روکیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. فعل نہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیگیٹو امپیریٹو یا فاربیڈنگ. فاربڈ کرنا یعنی کہ کسی چیز کو روک دینا، کسی کو کسی کام سے روک دینا. ڈونٹس، ڈونٹس آ جائے گا اس کے اندر. ڈو ناٹ ڈو دس، ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ڈرنک، ڈونٹ ہیو، ڈونٹ گو، ہے نا. مت جاؤ، مت کھاؤ، مت پیو، مت رہو. تو یہ مت جس کام سے ہم روک رہے ہیں اس کو کہا جائے گا فعل نہیں، یا پھر حکم نہیں، یا پھر نیگیٹو امپیریٹو یا فاربیڈن. جو بھی چاروں میں سے آپ کو نام دکھائی دے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہی چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. What is negative imperative? It is fail forbidding. یعنی کہ وہ چیز جس میں ہم کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں. The very first step, very first point is when we ask someone not to do something. جب ہم کسی کو کہتے کہ یہ کام مت کرو, then by its very nature it should satisfy two conditions. جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو تو اس کے لیے بیسک سب سے اہم چیز کیا لگے گی؟ سب سے اہم چیز جو بالکل انڈرسٹوڈ ہے، جو بالکل اہم ہے، وہ کیا ہے کہ forbidden cannot be happen in past tense. Hence can only be done in present tense. یعنی آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ پاسٹ میں، ماضی میں حکم نہیں دے سکتے کیونکہ ماضی گزر چکا. آپ کو حال ہی میں حکم دینا پڑے گا کہ یہ مت کرو. آپ یہ کبھی کہتے کہ یہ مت کیا اس نے، مطلب یہ مت کرو پاسٹ میں. اب وہ ٹائم مشین تو نہیں ہے نا اس کے پاس کہ وہ پاسٹ میں جائے گا اور یہ نہیں کرے گا، ہے نا. تو یہاں پر پریزنٹ ٹینس لازمی ہے، یعنی کہ حکم ہمیشہ حال میں دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی موجود ہوتا ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں یہ مت کرو، آپ ہواؤں میں حکم نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ویری فرسٹ پوائنٹ از کیا اہم ہے؟ پریزنٹ ٹینس، حال میں آپ حکم دیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ وی شوڈ بی ٹیکنگ ڈائریکٹلی ٹو دا
person, hence it can only happen in second person. آپ کبھی بھی کسی بھی حاضر شخص کو حکم دے سکتے ہیں, کوئی تھرڈ پرسن کو آپ حکم نہیں دیتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے آپ کے سامنے. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ خود سے باتیں کرتے ہیں, ہے نا. جسٹ جوکنگ. تو مطلب آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے, وہ حال میں ہونا چاہیے, یعنی سامنے ہونا چاہیے. دوسری چیز وہ حاضر ہونا چاہیے جس کو آپ حکم دے رہے ہیں. تو حاضر پلس حال, پریزنٹ پلس سیکنڈ پرسن کو ہی آپ حکم دیتے ہیں. فرسٹ پرسن کو آپ حکم نہیں دیتے. آپ کیا اپنے آپ کو حکم دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے آپ خود کر لیتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں جائیں شیبا آپ پہلے یہ کام کریں, آپ نہیں کہتے نا, آپ کر لیتے ہیں اس کو. نہ ہی ہم تھرڈ پرسن کو حکم دیتے جو ہمارے سامنے ہی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, تو نہ آپ غائب کو حکم دیتے ہیں نہ متکلم کو حکم دیتے ہیں. حکم صرف حاضر کو دیا جائے گا. حکم صرف مضارع یعنی کہ حال ہی میں دیا جائے گا. تو دیکھیے کتنا اچھا ہوا نا ہمارے لیے یہ کرنے سے کہ کتنی ساری چیزیں کٹ شارٹ ہو گئی. پاسٹ ٹینس کا ٹیبل پورا نکل گیا کیونکہ پاسٹ میں آپ حکم نہیں دے سکتے. پریزنٹ ٹینس کا ٹیبل ہے, ہمیں یاد ہے الحمدللہ, یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلنا تفعلوا تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلوا نفعلوا. یہ 14 سیغے ہیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہے ہمارا سیکنڈ پرسن حاضر. یعنی اوپر کے دو جو رو ہیں وہ کٹ ہو گئی, نیچے کی لاسٹ رو بھی کٹ ہو گئی, بیچ کی دو روز ہیں تھرڈ اینڈ فورتھ, وہ ہمارا ٹارگٹ بننے والے ہیں. تو ہم غائب کو نکال دیتے ہیں 2 لائن اوپر کی. ہم متکلم کو لاسٹ والی لائن جو ہے متکلم یعنی فرسٹ پرسن وہ غائب کر دیتے ہیں. بچا کون سا؟ سیکنڈ پرسن حاضر. تو ہمارے ٹارگٹ سیگے جو ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ متکلم بھی نہیں ہوگا اور غائب بھی نہیں ہوگا بلکہ حاضر ہوگا, کیونکہ ہم نے سامنے موجود والے شخص کو حکم دینا ہے حال میں, پریزنٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہمارے ٹارگٹ سیگے کون کون سے ہو گئے؟ تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے, تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے, تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. ابھی لیکن کیونکہ ہم نے حاضر میں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ والے سیگے لیں گے. ہم پاسٹ ٹینس کے چھوڑ دیں گے, ہم یفعلوا بھی چھوڑ دیں گے, نفعلوا افعلوا بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ نہ متکلم ہمارا ٹارگٹ ہے نہ ابھی, اور نہ ہی غائب ہمارا ٹارگٹ ہے. تو اب کون کون سا بچ گیا؟ تفعلوا تفعلانی تفعلونا. تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے, تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے, تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. یو آر ڈوئنگ یو ول ڈو. ٹھیک ہے, یو آر ڈوئنگ یو بوتھ آر ڈوئنگ یو آل آر ڈوئنگ, ہے نا, یہ والے سیگے. پھر فیمیل میں کون سے ہیں؟ تفعلینا تفعلانی تفعلنا. آپ ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی, آپ 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی, آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کرتی ہو یا کرو گی یعنی یہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا, لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. ہم نے کہنا کہ یہ کرو, تم یہ کرو, تم 2 مرد یہ کرو, تم سب مرد یہ کرو. تم 2 مرد, کیونکہ ابھی ہم نے فاربیڈن پڑھ رہے ہیں کہ تم 2 مرد مت کرو, تم 3 مرد مت کرو, تم ایک مرد مت کرو. حکم دے رہے ہیں نا. حکم اور فعل میں فرق ہے. فعل یعنی کہ وہ کام کر دیا گیا یا کر رہا ہے یا ہونے والا ہے, لیکن ہم ابھی حکم دیں گے کیونکہ ہمارے حکم سے کوئی کام کرنے والا ہے. یعنی جب ہم کمانڈ کریں گے, نیگیٹو امپیریٹو دیں گے, تب ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ایٹ. ہم بچوں کو کتنے ڈونٹ سٹ ہیئر, ڈونٹ گو دیر, ڈونٹ ایٹ دس, ہم اتنا روکتے ہیں نا بچوں کو خاص کر. تو بچوں کے اس میں تو بہت ہمیں یہ فاربیڈن کام آتا ہے نا. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے فاربیڈن بنائیں. ٹھیک ہے, تو ہاں جی, دیکھیے کس طرح سے ہم نے بنانا ہے. بہت سمپل فارمولا ہے. سب سے پہلے آپ فعل مضارع لیں گے. فعل مضارع کے ٹیبل میں سے 3 کالم غائب کر دیں گے. کون کون سے؟ 3 روز غائب کر دیں گے. سب سے اوپر کی 2 روز اور سب سے نیچے کی 1 روز غائب کر دیں گے. بچتی ہیں بیچ کی درمیانی 2 رو جو کہ حاضر والی ہیں. تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ So how to convert a present tense verb into forwarding one. اب کس طرح سے ہم ان present tense کو, یہ جو یہ ہمارے پاس سیگے لکھے ہوئے ہیں, ان کو کس طرح سے آپ
وہ جو ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھے ہے نا، یہ والے، اس کو آپ حکم میں تبدیل کرنے والے ہیں، حکم نہیں میں. کیسے کریں گے؟ بہت سمپل سٹیپ ہے. سب سے پہلا اسٹیپ، وہ سارے چھ کے چھ سیگے لیں گے ہم. اسٹیپ 1، اسٹارٹ ود دا ورڈ وچ مینس ناٹ اور ڈونٹ. سب سے پہلے آپ ناٹ یا ڈونٹ والا ورڈ لگائیں گے. سب سے پہلے فعل مضارع کے حاضر کے 6 سیگے لیے جائیں گے. تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، یہ ہو گئے 6 سیگے. اب آپ نے دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ ان سارے سیگوں کو جو جوازم کی طرح بہت ہلکا کر دیں گے. یعنی جس طرح سے ہم نے اس کو لائٹسٹ بنایا تھا. تو لائٹسٹ کیسے بنایا تھا ہم نے؟ کہ جتنے بھی اینڈ میں نون ہے ان کو ڈراپ کر دیا جائے. جہاں جہاں پر بھی آپ کو پیش دکھائی دے رہا ہے ان کو وہ بنا دیا جائے، جزم بنا دیا جائے. اور جہاں پر فیمیل پلورل ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کیسے ہوگا؟ تفعلو بن جائے گا تفعل، تفعلانی بن جائے گا تفعلا، تفعلونا بن جائے گا تفعلو. ٹھیک ہے، کیا کیا ہم نے؟ نون غائب کر دیا سب کے اینڈ میں سے اور پیش کو سکون بنا دیا. ٹھیک ہے، لائٹسٹ کر دیا، جو کہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا، پچھلے لیسن میں، لیسن نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا لائٹ اور لائٹسٹ. تو لائٹسٹ بنا رہے ہیں ہم، جوازم کی طرح کر رہے ہیں. جوازم میں مضارع کس طرح سے کام کرتے ہیں اس طریقے سے ہم مطلب اس کو لائٹسٹ بنا دیں گے. اگر آپ لوگوں نے وہ والا لیسن نہیں اٹینڈ کیا تو پلیز ڈو اٹینڈ دیٹ لیسن. انشاءاللہ وہ لنک آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ مل جائے گی انشاءاللہ وہ ویڈیو. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ٹارگٹ 6 لیں گے. تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. اب ان 6 کے 6 کو لائٹس بنا دیجئے. تو کیا بن جائے گا؟ تفعل، تفعلا، تفعلو. تفعلینا کا بن جائے گا تفعلی، تفعلانی کا بن جائے گا تفعلا، تفعلنا سیم رہے گا کیونکہ وہ فیمیل پلورل ہے. لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ اسٹیپ، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں نا، یہ کام مت کرو. تو مت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ورڈ تو لانا پڑے گا. تو وہ کون سا لفظ ہے جو کسی کام سے روکتا ہے؟ وہ ہے لا. ہم کہتے ہیں نا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو لا نہیں، تو نہیں کا ورڈ لانا پڑے گا. تو ساروں کے آگے ہم لا لگا دیں گے. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. تو دیکھیں اوریجنلی یہ کیا تھا؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. اب سیکنڈ سٹیپ ہم نے کیا کیا؟ اس کے سب کو لائٹس کر دیا. کیا کیا؟ تفعلو بن گیا تفعل، تفعلا بن گیا تفعلانی بن گیا تفعلا، تفعلونا بن گیا تفعلو. کیونکہ سب کے نون گرا رہے ہیں ہم اور جہاں جہاں پیش ہے اس کو جزم کرتے جا رہے ہیں. تفعلینا بن گیا تفعلی، تفعلانی بن گیا تفعلا. اور تفعلنا پر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں پر بھی فیمیلز، عورتیں زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان پر کوئی رول نہیں چلتا، تو وہ اپنے اوپر کسی کا رول چلنے نہیں دیتی. تو تفعلنا تفعلنا ہی رہے گا. اب سب کے شروع میں بس لا لگا دیا، بن گیا ہمارا کیا؟ یہ حکم نہیں بن گیا. اب کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ لا تفعل، آپ ایک مرد مت کرو. لا تفعلا، آپ 2 مرد مت کرو. لا تفعلو، آپ سب مرد مت کرو. لا تفعلی، آپ ایک عورت مت کرو. لا تفعلا، آپ 2 عورتیں مت کرو. لا تفعلنا، آپ سب عورتیں مت کرو. اب ہم اس کا اگزامپل دیکھتے ہیں تو بات اور بھی واضح انشاءاللہ ہو جائے گی. دیکھیں پہلا اسٹیپ، فعل مضارع کا ٹارگٹ ورڈ ہم نے ایک کر کے دکھایا ہے، باقی سب بھی بالکل سیم طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ٹارگٹ ورڈ ہم نے لے لیا سب سے پہلا تفعلو. ٹھیک ہے، تفعلو کو ہم نے دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ اس کو لائٹس کر دینا ہے، اس کو ہلکا کر دینا ہے، اس کو بہت ہلکا کرنا ہے. تو یہ پیش کیا ہو گیا؟ جزم بن گیا. ٹھیک ہے، تو تفعل بن گیا، تفعلو سے تفعل بن گیا. لاسٹ اسٹیپ اس کے شروع میں لا لگا دینا ہے، بن گیا لا تفعل، ڈونٹ ڈو. تم آپ ایک مرد مت کرو. تفعلو، آپ ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. لا تفعل، آپ ایک مرد مت کرو، ڈونٹ ڈو. اور یہاں پر کیا ہے؟ ہی از ڈوئنگ، ہی ول ڈو.
اس طرح سے ترجمہ تھا. یہاں پر کیا آئے گا؟ ڈونٹ ڈو. ٹھیک ہے، تو لا تفعل یہ ہم نے اس طرح سے حکم نہیں بنایا، یعنی کہ فعل نہیں، حکم نہیں، نیگیٹو امپیریٹو. اچھا، سے فار ایگزامپل اگر یہاں پر تفعلو کی جگہ ہوتا تفعلانی، تفعلانی یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا، تفعلانی اگر ہمارا ٹارگیٹ ہوتا تو ہم کس طرح سے بناتے؟ ہم کیا کرتے؟ اس کو لائٹس کرتے تو کیا بن جاتا؟ تفعلا بن جاتا، تفعلا بن جاتا. دوسرا سٹیپ کیا کرتے؟ ہم اس کے شروع میں لا لگا دیتے تو لا تفعلا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ دو مرد مت کرو. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. تھرڈ ہمارا ٹارگیٹ ہے تفعلونا، تفعلونا، تفعلونا. یہ تفعلونا ورڈ تھا، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، لیکن ہم نے کہنا ہے تم سب مرد مت کرو. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو لائٹس کر دیں گے. لائٹس کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کا نون ڈراپ کر دیں، جہاں نون ہو وہاں نون ڈراپ کر دیں، جہاں پیش ہو اس کو جزم کر دیں. ٹھیک ہے، یہ لائٹسٹ ہے. تو ہم نے اس کو ہلکا کر دیا، جوازم کر دیا. اب یہ تفعلو بچ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے شروع میں لا لگا دینا ہے، بس سمپل. اور یہ اچھا، ایک عربی میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کے آخر میں جب واو رہ جاتا ہے فعل میں تو ایک الف لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ فرق محسوس ہو جائے اسم اور فعل میں. بس لکھنے کا طریقہ یہ، جیسے ہم نے دو زبر کے ساتھ ایک الف لگایا تھا اسی طرح سے یہاں پر واو کے ساتھ ایک الف لگا دیتے ہیں. لا تفعلو تم سب مرد مت کرو. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ایگزامپل لیتے ہیں تفعلینا. تفعلینا، تفعلینا مطلب آپ ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی. اب ہمیں کہنا ہے کہ آپ ایک عورت مت کرو، ڈونٹ ڈو. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر نون کو ڈراپ کریں گے. نون کو ڈراپ کریں گے تو کیا بچ جائے گا؟ نون کو ڈراپ کرتے ہی بچ جائے گا تفعلی، تفعلی، تفعلی. اب تفعلی بچ گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھرڈ سٹیپ، شروع میں لا لگا دینا ہے. کیا ہو جائے گا؟ لا تفعلی یعنی آپ ایک عورت مت کرو. سیکنڈ ہے تفعلانی، جو کہ ابھی ہم نے کیا تھا تفعلانی، پھر نون ڈراپ کر دیں گے اور کیا بن جائے گا؟ لا لگاتے ہی تم دو عورتیں مت کرو. اب ہم لاسٹ والا دیکھتے ہیں تفعلنا. تفعلنا، تفعلنا. تفعلنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. آپ سب، یو آل فیمیل آر ڈوئنگ اور ول ڈو، ہے نا، یہ ہے. آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، لیکن ہم نے کہنا ہے آپ سب عورتیں مت کرو. تو کیا کریں گے؟ ہم سب کو لائٹس کر دیتے ہیں نا. لائٹس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سب کے نون ڈراپ کر دیں گے. لیکن کیا ہم یہاں پر نون ڈراپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارا رول چلے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ فیمیل پلورل ہیں، جمع مونس ہیں. جمع مونس کبھی بھی اپنے اوپر کسی کا بھی حکم نہیں چلنے دیتی. وہ کہتی ہیں کہ تفعلنا، ہم تو تفعلنا ہی رہیں گی، آپ ہمارا نون ڈراپ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم کیا کہیں گے کہ جب ہم نون ڈراپ کر ہی نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لا لگا کر ختم کر دیتے ہیں بات کو. ہم کیا کر دیں گے؟ صرف لا لگا دیں گے اور لا تفعلنا کا میننگ ہو جائے گا آپ سب عورتیں مت کرو. کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہی تھی بات کو تو ہم نے کیا کیا؟ ڈائریکٹلی لا لگا کے لگا دیا. لا تفعلنا، آپ سب عورتیں مت کرو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سارے فعل کے کیا بنا سکتے ہیں؟ نیگیٹو امپیریٹو. نیگیٹو امپیریٹو یعنی کہ فاربیڈن، حکم نہیں. جب آپ کو کسی کام سے روکنا ہے تو آپ اس طرح سے روکیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ایگزامپلس دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. تقولون، اب تقولون سے بنانا ہے ہم نے. تقولون کا ایکچولی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب مرد کہتے ہو یا کہو گے. ٹھیک ہے، یو آل آر سیئنگ، یو آل ول سے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہو یا کہو گے. اب ہم نے کہنا ہے کہ تم سب مرد مت کہو، ڈونٹ سے اینی تھنگ، ڈونٹ سے. تو تم سب، یو آل میلز ڈونٹ سے. اب ہم اسٹیپ وائز جائیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس کو لائٹس کر دو. لائٹس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نون ڈراپ کر دیا جائے. اگر یہاں پر پیش ہوتا تو پیش ہٹا دیتے،
نون ہے تو نون ہٹا دیں گے. چلیں تو نون ہٹاتے ہی کیا بن جاتا ہے؟ تقولو. تقولو بن جاتا ہے. تقولو کے شروع میں ہم لا لگا دیتے ہیں, لا تقولو, تو کیا بن گیا؟ لا یعنی نہیں, تقولو تم سب نہ کہو, تم سب مت کہو. یو آل ڈونٹ سے, بن گیا حکم, بہت سمپل ہے. نیکسٹ, تنزلانی. تنزلانی, تنزلانی مطلب ہے تم دونوں نازل کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, تم دونوں نازل کرتے ہو یا کرو گے. اب ہم نے کہنا ہے کہ تم دونوں نازل مت کرو. ٹھیک ہے, یو بوتھ ڈونٹ سینڈ ڈاؤن, تم دونوں نازل مت کرو. اب ہم نے کیا کرنا ہوگا, اس کو لائٹس کر دیں. لائٹس کر دیں ان دا سینس کہ اس کو جوازم, جزم والا کر دیں. تو جوازم میں مضارع کیا کیسے ہوتا ہے کہ اس کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے. نون ہٹاتے ہی کیا بن جائے گا؟ تنزیلا. اچھا, اگر آپ لوگوں کو اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے, جسٹ زوم اٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنے حساب سے زوم کر لیں. اگر ہم زوم کریں گے تو یہ اسکرین تھوڑی سی دکھائی دے گی, اسی لیے آپ اپنی طرف سے زوم کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, اسکرین کو آپ دو طریقے سے اوپر یوں کھینچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مطلب یہ زوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں. ہاں, تو نیکسٹ ایگزامپل ہے تنزلانی. تنزلانی کا مطلب ہے تم دونوں نازل کرتے ہو یا کرو گے. ہم نے کہنا ہے تم دونوں نازل مت کرو, یو بوتھ ڈونٹ سینڈ ڈاؤن. تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس کا نون ڈراپ کریں گے. نون ڈراپ کرتے ہی کیا بچ جائے گا؟ تنزلا. تنزلا بچ گیا. اب آپ اس کے شروع میں لا لگا دیں گے, لا تنزلا, تم دونوں مت نازل کرو. ٹھیک ہے, تو یہ لا تنزلا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں تھرڈ اسٹیپ کی طرف, تحسبینا. تھرڈ ایگزامپل کی طرف, سوری. تحسبینا, تم گمان کرتی ہو. تم ایک عورت, آپ ایک عورت گمان کرتی ہو. یو ون فیمیل ازیومز, تم گمان کرتی ہو. ٹھیک ہے, تم ازیوم کرتی ہو. تو اب ہم نے کہنا ہے کہ تم ازیوم مت کرو, ڈونٹ ازیوم. یو ون فیمیل ڈونٹ ازیوم, آپ ایک عورت مت گمان کرو. تو ہم کیا کریں گے, تحسبینا کا نون ڈراپ کریں گے. کیا بن جائے گا؟ تحسبی. پھر اس کے شروع میں لا لگا دیں گے, تو کیا بن جائے گا؟ لا تحسبی, آپ ایک عورت مت گمان کرو. The next example is تنذرنا. تنذرنا. اب ہم دیکھتے ہیں تنذرنا کا میننگ کیا ہے. جب بھی تنذرنا, اس کے روٹ لیٹر ہوں گے نظرا, ہے نا, اور لاسٹ لیٹر, جب بھی لاسٹ روٹ لیٹر کے اوپر سکون اور اس کے بعد فوراً سے نون فتحہ آ جائے, نون مفتوح آ جائے, اس کا مطلب ہے یہ فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے. تم سب عورتیں ڈراتی ہو یا ڈراؤ گی. یو آل فیمیل یو آل فیمیل آر وارننگ, اور یو آل فیمیل ول وارن. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہوگا. تم ڈراتی ہو یا ڈراؤ گی, تم سب عورتیں آگاہ کرتی ہو یا آگاہ کرو گی. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کہنا ہے کہ تم سب عورتیں آگاہ مت کرو. یو آل فیمیل ڈونٹ وارن, تم سب عورتیں مت ڈراؤ. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو لائٹس کریں گے. تو فیمیل پلورل کو لائٹس کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے, تنذرنا کو تنذرنا ہی رہنے دیں گے, کیونکہ یہ اپنا نون ڈراپ نہیں کرنے دیں گی. تو تنذرنا تنذرنا ہی رہ جائے گا, بس شروع میں لا لگا دیں گے. لا تنذرنا, تم سب عورتیں مت ڈراؤ. یو آل فیمیل ڈونٹ وارن. The next example is تقتلو, سوری نقتلو نا, سوری تقتلو, ہاں ہاں تقتلو. تقتلو, اب یہ جو تقتلو ہے, کیا کرنا ہے, اس کو لائٹس کرنا ہے. تو لائٹس کرنے کا کیا طریقہ ہے تقتلو کو, کہ نون ڈراپ کر دو یا پھر دمہ ہٹا دو. تو تقتلو میں نون تو ہے نہیں, پیش ہے, دمہ ہے, تو دمہ کو سکون کر دیجئے, یعنی کہ اس کو جزم بنا دیجئے. تقتل بن گیا. تقتل کے شروع میں لا لگا دیجئے, لا تقتل. تو لا تقتل کا مطلب ہوگا ڈونٹ کل, مت مارو. اور تقتل کا مطلب, تقتلو کا کیا مطلب ہوگا, تم مارتے ہو یا تم قتل کرتے ہو یا قتل کرو گے. لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم قتل مت کرو, تو ہم کہیں گے لا تقتل. لاسٹ ایگزامپل is تجعلانی. تجعلانی کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں, جعلا یعنی بناتے, تم دونوں بناتے ہو یا بناؤ گے. اب ہم نے کہنا ہے کہ تم دونوں مت بناؤ. یو بوتھ ڈونٹ میک. ڈونٹ میک. ٹھیک ہے, ہم حکم دے رہے ہیں, حکم نہیں دے رہے ہیں, فوربٹ کر رہے ہیں کسی کام سے. ڈونٹ میک,
مت بناؤ تم دونوں. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو لائٹس کریں گے. لائٹس کرنے کا کیا طریقہ ہے, نون ڈراپ کر دیں تو بن جائے گا تجعلا. اب ہم شروع میں صرف لا لگا دیں گے, لا تجعلا, تم دونوں مت بناؤ, یو بوتھ ڈونٹ میک. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کیا کریں گے, فعل نہیں یعنی کہ نیگیٹو امپیریٹو بنائیں گے. تو دیکھیں کتنے سمپل سٹیپس ہیں کہ آپ نے کیا کیا, تقولونا کو تقولو کر دیا, نون ڈراپ کیا تو واؤ رہ گیا, لیکن واؤ کو ہمیشہ اگر فعل آ جائے تو ایک الف لگا دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تقولونا لائٹسٹ ہو گیا تو تقولو بن گیا, تقولو کے شروع میں لا لگا دیا, لا تقولو تم سب مت کہو. تنزلانی تنزلا بن گیا نون ڈراپ کرتے ہی, پھر اس کے شروع میں لا لگا دیا, لا تنزلا تم دونوں مت نازل کرو. تحسبینا تحسبی بن گیا, اس کے شروع میں لا لگا دیا, نہیں تم گمان کرو, آپ ایک عورت مت گمان کرو. تنظرنا, اس کے آخر میں ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے کیونکہ فیمیل پلورل ہے, تو ہم نے کہہ دیا لا تنظرنا تم سب مت ڈراؤ, مت آگاہ کرو. تقتلو, تقتلو کا بن گیا تقتل, اور اس کے شروع میں لا لگا دیا, لا تقتل مت قتل کرو. پھر لاسٹ ہے تجعلانی, تجعلانی کو ہم نے کر دیا تجعلا نون ڈراپ کرنے کے بعد, تو کیا بچ گیا, لا تجعلا نہیں تم دونوں بناؤ. اس طریقے سے آپ کیا کریں گے, حکم نہیں بنائیں گے. اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لا تتخذو, اب یہ لا تتخذو ہے, اس کا مطلب اوریجنلی یہ تتخذونا ہوگا, لا ہٹا دیں اور اس کو پورا کر دیں تو تتخذونا. تتخذونا کا کیا مطلب ہے, تم سب مرد اخذ کرتے ہو یا کرو گے, تتخذونا. تو لا تتخذو کا کیا مطلب ہوگا, تم سب مرد مت اخذ کرو, تم سب مرد مت لو, ڈونٹ ٹیک. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایگزامپل ہے لا لا تتذکر. لا تتذکر ایکچولی میں کیا ہوگا, لا تتذکرنا, لا تتذکرون, لا تتذکرون, تتذکرون مطلب تم سب ذکر کرتے ہو یا کرو گے, لیکن لا تتذکر کا مطلب ہو جائے گا تم مت ذکر کرو, مت نصیحت کرو. لا تجعلو, لا تجعلو یہ بھی پلورل ہے, تجعلونا ہوگا لیکن لا لگ گیا, لا تجعلو بن گیا, تم سب مت بناؤ. ٹھیک ہے, لا یو, my screen is not visible I think. لا the last example, لا تحافظا, لا تحافظا, لا تحافظا کیا ہوگا, تحافظانی. تحافظانی کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں حفاظت کرتے ہو یا کرو گے, لیکن ہم نے کہنا ہے کہ تم دونوں مت حفاظت کرو, تو ہم کیا کریں گے, تحافظانی کا نون ہٹا دیا تو تحافظا پلس لام لا لگا دیا, لا تحافظا نہیں تم دونوں حفاظت کرو, تم دونوں حفاظت مت کرو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہاں پر اسی کے ترجمے لکھے ہیں, لا تتخذو نہیں آپ سب مت اخذ کرو, آپ سب مت لو. لا تتذکرو آپ سب مت یاد کرو, آپ سب مت نصیحت کرو, آپ سب مت ذکر کرو. لا تجعلو آپ سب مت بناؤ, یو all don't make. لا تحافظا آپ دونوں مت حفاظت کرو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اب ہم یہاں پر کچھ اور مزید ایگزامپلز ہیں. ہاں جی, آپ ایک عورت عمل, آپ ایک یو ون فیمیل ڈونٹ ورک, تو عمل سے بن جائے گا, تو ہم کیا کہیں گے, یو کیا ہے,
یو ون فیمیل، تو تعملینا ہوگا، تعملینا کی جگہ پر تحسبینا کی جگہ پر تعملینا آ جائے گا، تعملینا کے آگے لا لگا دیں، لا تعملی، آپ ایک عورت مت عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دونوں مرد خوشخبری مت دو، تو آپ دونوں مرد کہاں پر آنا چاہیے؟ بش تبشرو تبشرانی، تبشرانی کی جگہ پر آ گیا، تو اب نون ڈراپ کر دیں گے تو تبشرا، اور شروع میں لام لگا دیں گے تو لا تبشرا، ٹھیک ہے، تم دونوں مت خوشخبری دو۔ پھر اس کے بعد ہے آپ سب مرد، یو آل ڈونٹ ٹیک، یو آل ڈونٹ ٹیک، تو یو آل ڈونٹ ٹیک میں پہلے تو کیا آنا چاہیے؟ اخذا، اس کا روٹ ورڈ ہونا چاہیے، تو کیا بن جائے گا؟ اتخذا یتخذو، یتخذو سے اگر ہم ٹیبل بنائیں، یتخذو یتخذانی یتخذونا، یتخذونا، سوری، اور پھر ہم نے اس کو تا میں لے آنا ہے کیونکہ حاضر چاہیے ہمیں، تتخذونا، تتخذونا کا اب آپ نون ڈراپ کریں گے، تتخذو بچے گا، لیکن ہم نے کہنا ہے کہ مت مت لو، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ لا تتخذو، ٹھیک ہے، تم سب مت اخذ کرو۔ اب ہم نیکسٹ ورڈ پر آتے ہیں، آپ دونوں مرد یا عورت مت ڈرو، سوری مت ڈراؤ، مت ڈراؤ یعنی وارن مت کرو، تو تنذیرانی، تنذیرانی بن جائے گا، پہلے تو دونوں مرد اور عورت کے لیے تنذیرانی آئے گا، تم دونوں مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، آگاہ کرتے ہو یا کرو گے، لیکن ہم نے کہنا ہے کہ تم دونوں مت آگاہ کرو، مت وارن کرو، تو کیا ہو جائے گا؟ تنذیرانی بن جائے گا، تنذیرا، اور پھر اس کے شروع میں لا لگا دیں گے، لا تنذیرا، ٹھیک ہے، تم دونوں مت ڈراؤ۔ اب لاسٹ والا ہے، آپ سب مرد مت مت بناؤ، آپ سب مرد مت بناؤ، تو کیا بن جائے گا؟ تجعلونا، آپ سب بناتے ہو یا بناؤ گے تجعلونا، لیکن یہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ تجعلونا کو نون ڈراپ کرنا ہوگا، تو تجعلو بن جائے گا، پھر آخر میں کیا کیا جائے گا؟ لا لگا دیا جائے گا، لا تجعلو، نہیں تم سب بناؤ۔ اس طریقے سے آپ کیا کریں گے؟ حکم نہیں یعنی کہ نیگیٹو امپیریٹو بنائیں گے۔ دیکھیں، لا لا تعملی، آپ ایک عورت مت عمل کرو، لا تبشرا، آپ دونوں مت خوشخبری دو، لا تتخذو، آپ سب مت اخذ کرو، لا تنذیرا، آپ دونوں مت ڈراؤ، مت آگاہ کرو، لا تجعلو، آپ سب مت بناؤ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کا فوربڈن بنانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر پر، فعل امر یعنی حکم امر، حکم امر یعنی جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہاں جہاں پر بھی آپ حکم دیں گے کہ کرو، کھاؤ پیو رہو، تو یہ سارے حکم کیا ہوں گے؟ فعل امر ہوں گے، یعنی کہ اب وہ فعل نہیں تھا، اس کے اپوزٹ فعل امر، ٹھیک ہے، حکم۔ اب اس میں بھی کیا ہوگا؟ بالکل سیم وہی چیزیں، ٹارگٹ کون ہونا چاہیے؟ وہی 6 لوگ، کیونکہ ہمیشہ جب بھی تو پہلی بات کیا ہے؟ when we ask someone to do something, then by its very nature it should be satisfy, it should be مطلب جو 2 کنڈیشنز ہے وہ فلفل ہونا چاہیے۔ وہ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ حال میں ہو، آپ جس کو حکم دے رہے ہیں وہ حال میں دیا جائے گا، پاس میں، اور فیوچر میں نہیں حکم دیا جائے گا، پاس میں نہیں دیا جائے گا، اور فیوچر اور حال تو ویسے ہی عربی زبان میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو حال میں حکم دیا جائے گا مضارع میں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ حاضر ہونا چاہیے، آپ کے سامنے موجود ہونا چاہیے، تو اسی لیے آپ کے پاس صرف 6 ہی کیا ہیں؟ سیغے ہیں، 6 ہی فارمز ہیں جس کے ذریعے سے آپ حکم دے سکتے ہیں، تفعلوا، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، یہ 6 کے ذریعے سے آپ حکم دے سکتے ہیں کہ یہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی،
generally 2 steps are required to convert present tense into हुक्म, हुक्म अम्र यानी कि कमांड हमने करना है, हुक्म देना है कि ये करो। तो उसके लिए हमने कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, उसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, कमांड बनाएँगे। बट एट टाइम्स इवन अ थर्ड स्टेप माइट आल्सो बी रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, कभी-कभी 3 स्टेप्स भी लग सकते हैं इसको बनाने में, हुक्म अम्र बनाने में, यानी कि काम करने करने का जब हुक्म दिया जाता है तो किस तरह से दिया जाएगा। ये करो, वहाँ बैठो, ये खाओ, वो पियो, तो ये करना है, ऐसे हुक्म बनाना है तो आप किस तरह से बनाएँगे, ठीक है? तो ये इसके हो पहले हम स्टेप्स देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप हुक्म अम्र बनाने का क्या होना चाहिए कि आपके सीगे हाजिर हों। आपके जो वो हैं मतलब आप जिसको हुक्म दे रहे हैं वो आपके सामने हो और हाजिर हो। तो हाल में हुक्म दिया जाएगा और हाजिर को हुक्म दिया जाएगा। आप पास्ट में हुक्म नहीं दे सकते और ना ही किसी गायब शख्स को हुक्म दे सकते हैं। तो हाजिर के सीगे हमारे पास 6 हैं। उनको पहले सिलेक्ट कर लो कि तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, ये 6 सीगे हैं। ठीक है? अब इसको क्या करना है, ये हमारे टारगेट बन गए। टारगेट बनते ही आपका दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप्स है फिर उसी तरह से इसको लाइट कर दिया जाए, लाइटेस्ट कर दिया जाए, ठीक है? तफ़अलू बन जाएगा तफ़अल, तफ़अला बन जाएगा तफ़अलानी बनेगा तफ़अला, तफ़अलूना बन जाएगा तफ़अलू, तफ़अलीना बनेगा तफ़अली, तफ़अलानी, तफ़अला बना रहेगा और तफ़अलना पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फीमेल प्लूरल है, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है मुज़ारे के हाज़िर के सीगे। तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी या तफ़अलना, ये हम बार-बार इतनी मर्तबा क्यों रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाएँ। ये 6 सीखे तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। अब ये जो 6 सीखे हमारे पास टारगेट हो गए। अब इन सबको लाइटेस्ट कर देना है। यानी लाइटेस्ट इन द सेंस सबके जज़म निकाल दो, सबके नून निकाल दो। तो तफ़अलू बन जाएगा तफ़अल, तफ़अलानी बनेगा तफ़अला, तफ़अलूना बन जाएगा तफ़अलू। तफ़अलीना बनेगा तफ़अली, तफ़अलानी बनेगा तफ़अला और तफ़अलना पर कोई असर नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए लाइटेस्ट बना दिया हमने। लाइटेस्ट बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, शुरू का जो ता है वो भी हटा देंगे। शुरू का ता हटा देंगे और ता हटाने के बाद देखेंगे कि क्या आप पढ़ सकते हैं? अगर आप पढ़ सक और उसके शुरू में एक अलिफ लगा देंगे, ठीक है? अभी हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स हैं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर इन सब के शुरू में ता लगा दीजिए, सॉरी ता हटा दीजिए, फिर ता हटाने के बाद अगर वो लफ्ज़ पढ़ा जा सकता है तो इट्स गुड, अगर खुद से पढ़ा जा सकता है तो वही उसका हुक्म नहीं है। अगर वो सॉरी हुक्म है, इम्पेरेटिव है। अगर वो इसके बाद यानी कि थर्ड स्टेप ता हटाने के बाद अगर नहीं पढ़ सकता तो एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो वो क्या है कि सबसे पहले आप लेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं इंशाअल्लाह तो बात क्लियर होगी, वाज़ेह होगी। ये है तफ़अलू। अब तफ़अलू को फ़ौरन आप क्या करेंगे, लाइट टेस्ट कर देंगे। लाइट टेस्ट करने के बाद ये तफ़अलू क्या बन जाएगा, तफ़अल। तफ़अल के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, जो सेम बिल्कुल 2 स्टेप बिल्कुल सेम है कि मुज़ारे को टारगेट करो और फिर उसको लाइटेस्ट कर दो, उसके जज़म, सुकून जो भी है उसकी हरकत वो निकाल दो और तफ़अल बना दो। तफ़अलू से बन जाएगा तफ़अल, ठीक है? अब शुरुआत में चूँकि तफ़अल के ता हटाते ही फ़ा के ऊपर सुकून आ गया है, ठीक है? तो अब आप इसको पढ़ नहीं सकते। जब आप पढ़ नहीं सके तो आप क्या करेंगे, एक अलिफ लगा देंगे, ठीक है? एक अलिफ लगाएँगे और फिर आप पढ़कर देखेंगे। क्योंकि आप अलिफ लगाने के बाद भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि अलिफ पर तो हमने कोई साइन लगा ही नहीं। तो कौन-सी साइन लगाई जाए? अलिफ पर वो साइन लगाई जाएगी जो आगे आने वाले सेकंड लेटर पर मौजूद होगी, ठीक है? उस हिसाब से आयत के ऊपर
साइन लगाई जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, तफअलू जो था वो बन गया तफल। कैसे बन गया, ये जो आपका टारगेट सीगा, अब इसे तफलू की जगह आप तफलानी ले लें, तफलूना ले लें, तफअलीना, तफलानी, कुछ भी ले सकते हैं, छो में से कुछ भी ले लीजिए। छो को लाइट कर दीजिए। लाइट करने का क्या तरीका है, उसके आखिर में सुकून लगा दें अगर पेश है तो, और अगर नून है तो नून को हटा दें, फीमेल प्लूरल को छोड़कर बाकी सबके नून हटा दिए जाएंगे। तो ये बन गया लाइटेस्ट। थर्ड स्टेप क्या है, आप शुरू का ता भी हटा देंगे, तो ये बन गया आपका, ये वर्ड बन गया। लेकिन आप इसको पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, एक अलिफ लगा देंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। लेकिन अलिफ के ऊपर कौन सी साइन आएगी, यानी कि हम क्योंकि अलिफ लगाने से भी नहीं पढ़ सकते तो कोई ना कोई हरकत तो लगानी पड़ेगी। तो हरकत कौन सी लगाएंगे हम, हरकत अकॉर्डिंग टू द वर्ड। जो वर्ड है, हम अपनी मर्जी से कोई पे भी कोई भी हरकत नहीं लगा देंगे, बल्कि वर्ड के अंदर जो दूसरा लेटर है उसके ऊपर अगर फतहा या कसरा आ जाएगा, जबर या पेश आ जाएगा, तो फिर उसके अलिफ पर भी जबर या पेश आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर सेकेंड लेटर पर, फॉर एग्जाम्पल अफआलू, सॉरी, पेश और जबर नहीं आना चाहिए, जेर आना चाहिए, हमने गलत कहा। यहाँ पर देखें, ये फा आइन लाम बच गया और फा के ऊपर सुकून लगा हुआ है। सुकून के साथ साथ आप कभी भी पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, एक सहारा लेना पड़ेगा। सहारा किस चीज का लिया हमने, अलिफ का सहारा लिया। लेकिन सिर्फ अलिफ लगाने से भी तो नहीं पढ़ सकते, उसके ऊपर भी तो कोई हरकत चाहिए। तो हरकत के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड लेटर पर आइन कलिमा पर देखेंगे क्या लगा हुआ है। अगर फतहा या दम्मा लगा हुआ है, पेश या जबर लगा हुआ है, तो अलिफ के नीचे जेर आ जाएगा। पेश या जबर की सूरत में अलिफ के नीचे जेर आ जाएगा। और अगर इसी के ऊपर खुद ब खुद पेश लगा हुआ है तो इस अलिफ पर भी पेश आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। अब जैसे तफअलू है, हम लेते हैं इसकी जगह पर तनसुरु। तंसुरु का मतलब है तुम मदद करते हो या करोगे। अब हमने कहना है कि तुम मदद करो, तुम मदद करो, यू डू हेल्प। तो यहाँ पर तंसुरु था, तंसुरु, तंसुरु। अब इसको क्या करना है, हमने लाइटेस्ट करना है। तो लाइटेस्ट करते ही क्या बन जाएगा, ये तंसुर बन जाएगा। तंसुर को जब लाइटेस्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, शुरू का ता हटा देंगे। तो शुरू का ता हटाते ही क्या बन जाएगा, नून के ऊपर जज़म आ गई, स्वाद के ऊपर जज़म आ गई, तो जब शुरुआत ही जज़म से हो रही है, सुकून से हो रही है, तो पढ़ नहीं सकते। तो ये आप नहीं पढ़ सकते, ये जो नून के ऊपर सुकून है, नून के ऊपर सुकून के ना पढ़ने की वजह से अब हम क्या करेंगे, एक अलिफ लगा देंगे। अलिफ लगाने के बाद चेक करें कि उसके ऊपर सेकंड कलमा पर, सेकंड लेटर पर कौन सी साइन है। पेश की साइन है तो आप भी पेश लगा दें। पेश की साइन को हमेशा पेश मिलता है अलिफ पर। लेकिन अगर आप जेर या जबर हैं और अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ के नीचे जेर। ठीक है, जहां पर भी जेर या जबर आए तो अलिफ के नीचे जेर आ जाएगा, जहां पर पेश होगा तो पेश ही आएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बात वाजे हो जाएगी। तो ला तंसुरीना बन जाएगा, अब वो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, तंसुरु, तंसुर, ला तंसुर बन जाएगा। ठीक है, डोंट हेल्प, सॉरी, ला कहाँ से आया, हमने तो ला लगाना ही नहीं है। उनसुर बन जाएगा, उनसुर बन जाएगा। आई एम सो सॉरी, हम एक मर्तबा और करके दिखाते हैं। तनसुरु, ये सीगा कौन सा है, ये हाजिर का सीगा है। तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुरानी, तनसुरना, ये है हाजिर का सीगा। अब आप इसका क्या करेंगे, तनसुरु का ये इसको लाइट कर देंगे। लाइटेस्ट करने के बाद ये बच जाता है तंसुर। अब ये जब लाइटेस्ट हो गया उसके बाद भी अब हमें जरूरत है कि इसका ता भी हटा दें। तो ता हटाते ही ये बन जाएगा, नून के ऊपर सुकून, स्वाद के ऊपर पेश, और यह भी सुकून। तो ये बच गया। अब हम इसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो अब हम क्या कर लेंगे, एक अलिफ लगा देंगे।
ایک الف ہم نے لگا دیا لیکن اب بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اب چیک کریں کہ یہاں پر سیکنڈ لیٹر پر کون سی سائن ہے، پیش ہے، تو یہاں الف پر بھی پیش لگا دیں، پیش ہے الف پر بھی پیش لگا دیں، زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگا دیجئے، ٹھیک ہے، زبر نہیں لگتا ہے اس کے اندر، زبر کہیں ایکسیپشنل جگہوں پر لگتا ہے، جنرلی کبھی بھی حکم امر، ہاں حکم امر، جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں تو اس کے الف پر یا تو آپ کو پیش دکھائی دے گا یا اس کے نیچے زیر دکھائی دے گا، زبر کبھی نہیں دکھائی دے گی، تو انصر بن گیا، انصر مطلب تم مدد کرو، ٹھیک ہے، انصر انصرا تم دونوں مدد کرو، انصری تم سب مدد کرو، انصر انصری تم ایک عورت مدد کرو، تنصر انصرا تم دونوں مدد کرو، انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو، اس طریقے سے آپ اس کو ڈھال دیں گے الف لگا کر۔ اب ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بات بہت جلدی واضح ہو جائے گی۔ ہم یہ والا لیتے ہیں جس کے اندر ایگزامپل سیٹ کیا ہوا ہے، ایگزامپل بتایا ہوا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ہے تقولونا، تقولونا کا مطلب تم کہتے ہو یا کہو گے، لیکن ہم نے کہنا ہے کہ تم کہو یو سے، تو اب کیا کریں گے آپ، پہلے تو اس کو لائٹس کر دیں تو تقولونا بن جائے گا تقولو، پھر آپ اس کا گولتا اس کا شروع کا تا بھی ہٹا دیں، تو اب آپ اس کو تقولونا کا تقولو کے بعد کولو بچ جاتا ہے تا ہٹاتے ہی، کولو کو آپ پڑھ سکتے ہیں کیا، کولو کو ہم باقاعدہ آسانی پڑھ سکتے ہیں، تو جب جو لفظ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے تو اس سے آگے سٹیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کولو تم کہو، ٹھیک ہے، تم سب کہو، یہ حکم بن گیا آپ کا، تو جہاں پر بھی آپ اس کو لائٹس کریں اور پھر شروع کا یہ تان ہٹا دیں یا جو بھی ہے آپ نے وہ شروع میں تا ہے وہ تا ہٹا دیجئے، تو پھر آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر پڑھا جاتا ہے تو اٹس گڈ، اور نہیں پڑھا جاتا تو پھر آپ الف لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں، تقتلو، تقتلو تم قتل کرتے ہو یا کرو گے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم قتل کرو، یو کل، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تقتلو کو بنا دیں گے تقتل سکون لگا کے، پھر تقتل کے آگے کیا کرنا ہے، تا ہٹا دینا ہے، تو یہ جب تا ہٹانے کے بعد بالکل کچھ نہیں پڑھا جا رہا الف لگانے کے باوجود بھی، تو الف کو مطلب لگانے کے بعد ہم نے اس کی سائن دیکھنا ہے، سائن کون سی ہوگی، تقتل، تقتل میں تقتل تا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گا، اقتل تم قتل کرو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تحسبینا، تحسبینا کو لائٹس کریں تو تحسبی بن گیا، تحسبی کے شروع کا تا ہٹا دیں تو تا ہٹانے کے بعد کیا بن گیا، حسبینا، اس کو پڑھ نہیں سکتے ہم، تو آپ کیا کریں گے، اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو اس کے آگے شروع میں الف لگا دیں گے، الف لگانے کے بعد سیکنڈ لیٹر کی سائن دیکھیں، سیکنڈ لیٹر کی سائن دیکھیں، سیکنڈ لیٹر کی سائن اگر پیش یا پیش ہے تو پیش لگ جائے گا، زبر یا زیر ہے تو زیر لگ جائے گا۔ تحسبینا کو اب ہم آپ تا ہٹانے کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے الف لگایا، الف لگانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سین کے نیچے تو زیر ہے، کسرہ ہے، تو آپ الف کے نیچے بھی زیر لگائیں گے، کیونکہ زیر اور زبر یعنی فتحہ اور کسرہ یہ دونوں کی کے لیے زیر آئے گا الف کے نیچے، باقی جو پیش ہے وہ تو پیش ہے ہی۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل از تجعلانی، تجعلانی کو اب لائٹس کر دیجئے، اب یہ سب ہم حکم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تجعلانی کا مطلب ہے تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اب ہم کہہ رہے ہیں تم بناؤ، تو تم بناؤ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، تجعلا کر دیں گے، نون ڈراپ کر دیں گے، تجعلا بن گیا، تجعلا کے بعد آپ شروع کا تا بھی ہٹا دیں گے تب بھی آپ پڑھ نہیں سکتے، جب آپ الف لگا دیں گے تب بھی آپ پڑھ نہیں سکتے، تو الف کے اوپر سائن لگا دیجئے، سائن کون سی لگائیں گے، اسی ورڈ کا تھرڈ، مطلب اسی ورڈ کے سیکنڈ اس میں دیکھیں گے، ورڈ کے اندر سیکنڈ دیکھیں گے، تو مطلب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر، جیسے تجعلانی ہے تو اس کا نون ڈراپ کرنے کے بعد آپ کیا بن گیا، تجعلا بن گیا، تجعلا کے بعد آپ دیکھیں گے تا یہ ہٹا دیا، تا ہٹانے کے بعد اب آپ پڑھ نہیں سکتے تو ایک الف لگا دیں گے، الف لگانے کے بعد آپ سیکنڈ لیٹر کا دیکھیں گے، عین کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے،
تو زبر ہے تو الف کے نیچے زیر لگ جائے گی. زبر اور زیر کی صورت میں الف کے نیچے زیر آئے گا. پیش کی صورت میں الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اجعلا بن گیا تم دونوں کرو. اب ہم نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں تنافسونا. تنافسونا کو اب ہم لائٹس کریں تو تنافسو بن گیا. تنافسو کا شروع کا تا ہٹا دیں تو نافسو بن گیا. کیا آپ نافسو کو پڑھ سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے بآسانی ہم نافسو کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی حکم امر ہے. اب آپ کو الف لگانے کی ضرورت نہیں. الف آپ ہر جگہ نہیں لگائیں گے, آپ صرف اسی جگہ پر الف لگائیں گے جہاں پر پڑھا نہیں جا رہا ہے, کیونکہ پڑھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا سائنس کی یا حرکات کی یا الف کی, تو وہ الف لگا دیتے ہیں جہاں پڑھانا جائے. نیکسٹ ورڈ ہے تنجینا. تنجینا میں بھی ہم نون کو ڈراپ کریں گے تو تنجی بچ جائے گا. تنجی کا تا ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ نجی. نجی بچ گیا. ہم اس کو بآسانی نجی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی حکم امر ہے. ٹھیک ہے. تو نجی کا مطلب نجات دینا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. پہلا اسٹیپ کیا ہے حکم بنانے میں کہ سب سے پہلے آپ ٹارگیٹ کر لیں آپ کے سیگے کو. تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا, یہ 6 ہی تو ہیں تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, سب کو لائٹس کر دیجئے. تفعل تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا تفعلنا, اس طرح سے لائٹس کر دیجئے. اب آپ سب کے شروع میں کیا آپ پڑھ سکتے ہیں تا ہٹانے کے بعد سب کے شروع کا تا ہٹا دیجئے. تو اب دیکھیں ہم بھی نہیں پڑھ سکتے, تو اب ہم کیا کریں گے, سب کے آخر میں مطلب شروع میں ایک ایک الف لگا دیں گے. وہ لگا دیں گے الف لگانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کے نیکسٹ لیٹر کی سائن ویسے ہی پلیس کر دی جائے گی. تو یہاں پر تقولونا یہ جتنے بھی تھے یہ ٹارگیٹ تھے, ان کو سب کو لائٹس بنا دیا گیا. لائٹس بنانے کے بعد اگر یہ پڑھے گئے تو گڈ, اگر نہیں پڑھے گئے تو اس کے شروع میں الف لگا دیا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہے ایکسرسائز, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس جدو ہے یہاں پر, اور یہ پتا چل رہا ہے کہ سجودونا تھا, تم سجدہ کرتے ہو یا کرو گے. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈو. تو اس جدو مطلب تم سب سجدہ کرتے ہو یا کرو گے. اس جدو. پھر افتح مطلب ہوتا ہے فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. تو یہاں پر اصل میں ہوگا فتح فتح فتح. ٹھیک ہے. فتح ورڈ ہوگا یہاں پر, لیکن اب یہ فتح کو جو ہے ہم نے کیا کیا, اس کے تفتہو ہوگا یہاں پر. تفتہو کو ہم نے لائٹس کر دیا تو تفتہو سے تفتح بن گیا. تفتح بننے کے بعد آپ شروع کا تا ہٹائیں گے. تا ہٹانے کے بعد کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک الف لگا دیجئے شروع میں, اگر پڑھ سکتے ہیں تو گڈ. ٹھیک ہے. انصرنا یہ بھی دیکھیں نص اور را کے اوپر سکون ہے اور نون کے اوپر فتحہ ہے, تو اس طریقے کا کمبینیشن ہمیشہ فیمینن پلورل ہوتا ہے, جمع مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر افتح کیسے بن گیا؟ یفتہو تھا, یہ تفتہو تھا, سوری تا سے شروع ہوگا. تفتہو تھا. تفتہونا کا نون جو تفتہو کا جو لائٹسٹ فارم ہے وہ کیا ہے؟ تفتح. تفتح کے بعد آپ تا ہٹا دیجئے تو آپ نہیں پڑھ سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الف لگانا پڑے گا. تو الف آپ لگائیں اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے حرکات لگانے کے بعد. تو انصرنا کیسے بنا؟ انصرنا جو تھا وہ تھا تنصرنا. تنصرنا فیمیل پلورل کی بات ہے. تنصرنا تھا. تنصرنا کے آخر میں ہم نے نون ڈراپ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ فیمیل پلورل ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی چینج نہیں ہوں گے, تو تنصرنا کا ہم نے تنصرنا ہی رکھ لیا.
लेकिन फिर उसका शुरू का ता हटाया, तो ता हटाने के बाद आप पढ़ नहीं पा रहे थे। कोई भी पढ़ नहीं पाएगा उसको ता हटाने के बाद, तो हम क्या करेंगे, उसके शुरू में बिल्कुल अलिफ लगा देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका हुक्म बनाएँगे। और अलिफ लगाने के बाद उसकी साइन कौन-सी होगी? हम सेकंड वर्ड को साइन को देखेंगे कि उनसुरना में स्वाद के ऊपर पेश है, तो अलिफ पे भी पेश लग जाएगा। स्वाद के ऊपर ज़बर है, तो अलिफ पर ज़ेर लगेगा। स्वाद के नीचे ज़ेर है, तो अलिफ के नीचे भी ज़ेर लगेगा। तो ज़ेर मतलब ज़ेर कब लगेगा? पेश या ज़बर में। और ज़बर कब लगेगा? जब ऑलरेडी मतलब अ, इस पे पेश मौजूद हो स्वाद के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आते हैं इद्रिबी। इद्रिबी ये था तदरबीना। तदरबीना यानी तुम मारती हो या मारोगी, है ना? तो हमने क्या किया, उसको कट शॉर्ट कर दिया। तदरबीना बन गया, तदरबीना पहले उसका नून ड्रॉप हो गया, तो तदरबी बन गया। तदरबी के बाद आपने क्या करना है, इसका शुरू का ता हटा देना है। क्या ता हटाने के बाद आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या करेंगे, एक अलिफ लगाएँगे और अलिफ के ऊपर सेकंड लेटर के साइन के मुताबिक दूसरी जगह पर साइन होगी। यानी कि सेकंड लेटर पर अगर पेश है, तो अलिफ पर भी पेश आ जाएगा। सेकंड लेटर के ऊपर मतलब फ़तहा या ज़ेर है, तो अलिफ के नीचे ज़ेर लग जाएगी। तो 2 सूरतों में ज़ेर लगेगी और 1 सूरत में दम्मा यानी कि पेश लगेगा। तो ये बन जाएगा इदरिबी, तुम एक इदरिबीना होगा ना, तुम इदरिबीना, तुम मारो, हिट करो। इस्मआ, इस्मआ, इस्मआ यानी कि मतलब है समअ से बना है, समअ। समअ मतलब सुनना, ठीक है? इस्मआ के लिए इस्मआनी होगा या तस्मआनी? एक्चुअली होगा तस्मआनी। तो नून ड्रॉप हो गया, तस्मआ बचा। तस्मआ के बाद अब आप क्या करेंगे, देखेंगे ता हटाने के बाद। तस्मआ सीन के ऊपर सुकून रह जाता है। आप नहीं पढ़ सकते तो अलिफ लगाइए। अलिफ के ऊपर कौन-सी साइन होगी? अलिफ के ऊपर सेकंड लेटर के मुताबिक साइन होगी। ठीक है? अगर वो पेश है तो ये भी पेश हो जाएगा, ज़बर या ज़ेर है तो ये भी ज़ेर हो जाएगा, ये ज़ेर ही होगा, ठीक है? तो अलिफ यहाँ पर सपोर्ट करने का काम कर रहा है हर उस वर्ड को जिसके पास खुद वोकैब्युलरी नहीं है। ठीक है? तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये आप लोगों को होमवर्क होगा इंशाअल्लाह, और इसके सारे टैली करने के आंसर जो हैं पीछे लिखे हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है? एक मर्तबा हम जस्ट पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो हमने कहाँ तक कर लिया? इसको ट्रांसलेट किया, है ना? हुँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ट्रांसलेट किया। तो क्या-क्या आंसर आए? उसजुदू तुम सब सजदा करो, इफ्ता तुम खोलो, तुम एक मर्द खोलो, उनसुरना तुम सब मर्द औरतें मदद करो, इदरिबी आप एक औरत मारो, इदरिबी आप एक औरत मारो, और इस्मा आप सब गौर से सुनो, ठीक है? तो ये थी स्लाइड। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अरेबिक में। अरेबिक में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आप एक औरत अमल करो। आप एक औरत अमल करो, तो अमल का मतलब होगा तामलीना। तामलीना वाला सीगा आ जाएगा। आप एक औरत की बात हो रही है, तामलीना। तामलीनी का नून ड्रॉप करेंगे तो तामली हो गया। तामली का ता हटाएँ तो तामली का ता हटा के हम नहीं पढ़ सकते तो हम एक अलिफ लगा देंगे। तो सेकंड लेटर पर क्या है? मल ता मली फतहा है, ज़बर है,
زبر ہے تو الف کے نیچے زیر لگ جائے گا، ای ملی بن جائے گا اور تا ہٹا دیا جائے گا. نیکسٹ ای ملی، ویری گڈ، ای ملی بن جائے گا. آپ دونوں مرد یا عورتیں خوشخبری دو. تو خوشخبری سنانے کے لیے کیا ہے؟ تو بشیرو، تو بشیرانی، تو بشیرانی تھا، تو بشیرانی کو ہلکا کریں تو بشیرہ بن گیا. تو بشیرہ کا تا ہٹائیں تو بشیرہ بن گیا. تو بشیرہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، اس کا مطلب یہی آپ کا حکم امر ہے، بشیرہ. اچھا، آپ سب مرد لو یا اخذ کرو. آپ سب مرد لو یا اخذ کرو. تتخذونا، تتخذونا کو آپ کیا کریں گے؟ تتخذونا کا نون ڈراپ کریں گے، تتخذو بج گیا، تا ہٹا دیں گے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو ایک الف لگا دیجئے اور اتخذو بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے. the next word is آپ سب اتخذو. ہاں بالکل، اتخذو، تم سب اخذ کرو. آپ سب مرد اخذ کرو ہو گیا. تتخذو، اتخذو. آپ ایک عورت گمان کرو. تحسبینا، آپ ایک عورت گمان کرتی ہو یا کرو گی. تحسبینا، اس کو لائٹ کریں، تحسبی. تحسبی کے بعد شروع کا تا ہٹائیں. تحسبی، تا کو ہٹانے کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ایک الف لگانا ہوگا. الف لگانے کے بعد اس کے اوپر سائن کون سی ہوئی؟ تحسبی. سین کے اوپر فتحہ ہے تو اس کا مطلب ہے الف کے نیچے زیر آئے گا، ایسبی. لاسٹ ہے آپ دونوں عورتیں نکلو. آپ دونوں عورتیں نکلو یعنی خارجہ ہے نا. تخرجو، تخرجانی. تخرجانی، تخرجانی کا نون ڈراپ کریں. تخرجا، تخرجا کا تا ڈراپ کریں تو اب آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک الف ایڈ کر دیں گے اور الف کے اوپر سیکنڈ لیٹر کی سائن لگا دی جائے گی. Something went wrong. I'm unable to see my screen. I don't know why. ٹھیک ہے، یہاں پر لاسٹ ہے. لاسٹ ہم کر کے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. The last one is ٹھیک ہے. ہم یہاں پر اس کو ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہیں، آپ اس طرف غور کریں، اس کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ سب عورتیں اخذ کرو. آپ سب عورتیں اخذ کرو. آپ سب عورتیں اخذ کرو کے لیے ہمارے پاس تھا تتخذون، تتخذنا، تتخذونا، تتخذو، تتخذانی، تتخذونا، تتخذی، تتخذانی، تتخذونا، تتخذنا. ٹھیک ہے. تتخذنا یہ ورڈ ہے، آپ سب عورتیں اخذ کرتی ہو یا کرو گی. لیکن اب ہم نے تو یہ ٹارگٹ کر لیا کہ یہ ہے کیا. ٹارگٹ مظاہرے کو ٹارگٹ کر لیا. تتخذنا کو اب آپ لائٹ کریں گی. لائٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ فیمیل پلورل ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ شروع کا تا ہٹائیں گے. تتخذنا، تا ہٹاتے ہی وہ پڑھ نہیں سکتی. پڑھ نہیں سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے آگے ایک الف لگانا پڑے گا. اور الف لگانے کے بعد کون سی سائن دیکھیں گے؟ خو کے نیچے کی، سیکنڈ لیٹر کے نیچے کی. اس کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر ہوگا، اتخذی. پھر ہم آتے ہیں آپ دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن. آپ دونوں مرد کہو. ٹھیک ہے. آپ دونوں مرد کہو. یو بوتھ میل سے. تو تقولو، تقولانی. تقولانی ہمارا ٹارگٹ ہے. تقولانی کو ہم کیا کریں گے؟ تقولا کر دیں گے لائٹ بنا کر، نون ڈراپ کر کے. پھر تقولا کے شروع کا تا ہٹا دیں گے تو بچے گا کولا. اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کولا کو. تو اس کا مطلب ہے
یہی اس کا ترجمہ ہے. آپ دونوں کیا کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ دونوں مرد کہو. تو تقولونا سے بن گیا تقولو، کیونکہ ہم نے لائٹ کر دیا. پھر شروع کا تا ہٹا دیا تو کولو بچ گیا. کولو کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. قاف کے اوپر سائن لگی ہوئی ہے آلریڈی، قاف کے اوپر حرکات ہیں. تو جب حرکات ہیں تو اب آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی آپ کا حکم امر ہے. آپ نے کہا قولو، آپ سب کہو، یو آل سے. نیکسٹ ہے آپ سب مرد بناؤ. آپ سب مرد بناؤ کے لیے کیا آئے گا؟ تجالو، تجلانی، تجعلونا. جعلہ ہے نا بنانے کے لیے. تجعلونا، تجعلونا کا نون اگر ڈراپ کریں تو تجعلو بنتا ہے. شروع کا تا ہٹا دیں تو جعلو. تو اب آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، جیم کے اوپر سکون ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک الف لگا دیں گے. الف کے اوپر کون سی سائن لگے گی؟ تجع. تجع. عین کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو الف کے نیچے زیر لگ جائے گا. زبر یا زیر ہو، عین کے اوپر ضمہ یا فتحہ ہو تو الف کے نیچے کسرہ لگ جائے گا. الف عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو الف کے نیچے، الف کے اوپر ضمہ لگ جائے گا. تو تجعلو، اجعلو بن جائے گا. ٹھیک ہے، اجعلو تم سب بناؤ، تم سب مرد بناؤ. آپ سب مرد کہو، تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا. یہاں پر آپ دونوں تھا، سوری ہم نے آپ کو سب کا کروا دیا. آپ دونوں مرد کہو. اب ہم اس کو تجعلانی دیکھ لیتے ہیں. سوری تقولانی. تقولانی کے آخر کا نون ڈراپ کریں تو تقولا بن جاتا ہے. تقولا کا شروع کا تا ہٹا دے تو کولا بن جاتا ہے. کولا کا مطلب ہو جائے گا آپ دونوں وہ، کیونکہ شروع میں، ٹھیک ہے، شروع میں جو الف وہ تا ہٹاتے ہی ہم اس ورڈ کو پڑھ سکتے ہیں. جب پڑھ سکتے ہیں تو الف کی ضرورت ہی نہیں ہے. دا لاسٹ ایگزامپل، آپ دونوں مرد یا عورتیں ڈراؤ، آگاہ کرو. آپ دونوں مرد یا عورتیں آگاہ کرو. تو آگاہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ آگاہ کرنے کے لیے ہے نظرہ. تنظرو، تنظرانی، تنظرونا، تنظرینا، تنظرانی، تنظرنا. تنظرانی ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے. تنظرانی کا نون ڈراپ کریں تو تنظورا بن جاتا ہے. اس کے شروع کا تا ہٹا دیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کو ایڈ کریں گے. تنظورانی، تنظورانی. تنظورانی کا تا ہٹا دیے، زورانی ہم نہیں پڑھ سکتے نا، الف لگا دیں گے. اور الف لگاتے ہی اب سائن دیکھے، تن زو. زو زال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گی. انظرانی. آپ سب، آپ جو ہیں دونوں آگاہ کرو یا ڈرا. اس طرح ہو جائے گا، وہ تنظورانی سے بن جائے گا انظورا. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکم کے، حکم امر اور حکم نہیں بنانا ہے. ایک مرتبہ ہم کوئک ریویژن کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا. ہم نے فعل امر اور فعل نہیں پڑھا، حکم امر اور حکم نہیں. آپ حکم کیسے دیں گے اور آپ کسی کام سے روکیں گے کیسے؟ روکنا بہت آسان ہے. آپ کیا کریں گے؟ تفلو، تفلانی، تفلونا، تفلینا، تفلانی، تفعلنا. یہ 6 یاد کر لیں بہت اچھی طرح سے. اسی پیٹرن پر سارے ورڈ آئیں گے، سارے کے سارے حاضر ہیں، سارے کے سارے مضارع ہیں. ان کو اگر آپ کو نہیں کرنا ہے، مت کرو، ڈونٹ کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لائٹس کریں اور شروع میں لا لگا دیں تو حکم نہیں بن جائے گا. تفعلون بن گیا تفعل، اس کے شروع میں لا لگا دیں، لا تفعل، مت کرو، ڈونٹ ڈو. تنصرو، اس کو لائٹس کرے، تنصر بن گیا، لا لگا دے، لا تنصر، مت مدد کرو. تقتلو، تقتلو، تقتلانی، تقتلانی تم دونوں قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے نون کو ڈراپ کر دے، تقتلا بن گیا اور شروع میں لا لگا دیں، لا تقتلا، تم دونوں مت قتل کرو، مت قتل کرو. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ورڈ ٹارگیٹ کرنا ہے، وہ 6 سیگے ٹارگیٹ کریں. اور پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے آخر کو لائٹس کر دینا ہے، نون ڈراپ کر کے یا جزم لگا کے. فیمیل پلورل پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو لائٹس کر دیجئے اور شروع میں لا لگا دیجئے. حکم نہیں ہو گیا. اب حکم امر بنانا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل سیم پہلے 2 سٹیپ ایک ہی جیسے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ٹارگیٹ کریں گے فعل مضارع کو. فعل مضارع کے آخر کو لائٹس کر دیں گے.
जज़म लगा के या नून को ड्रॉप करके आप उसको लाइटस कर देंगे। लाइटस करने के बाद शुरू का ता भी हटा देंगे। ता हटाने के बाद अब आप देखेंगे कि क्या आप पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो तो वही आपका आंसर है, वही आपका हुक्म है, हुक्म अम्र है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप क्या करेंगे? उसके आगे अलिफ लगाएँगे और अलिफ को क्या करना है, आपने सेकंड लेटर के साइन के मुताबिक साइन देनी है। अगर सेकंड लेटर पर पेश है तो अलिफ पर भी पेश लगा दें। सेकंड लेटर पर ज़बर या ज़ेर है तो उसके नीचे भी अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दें। ठीक है? बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ इसका ग्रामर का। इंशाल्लाह हम एक मर्तबा पूरा क्विक रिवीजन नेक्स्ट वीक लेंगे आपका सारा का सारा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। अगर हमसे कोई लग़्ज़िशें ख़ताएँ हो गई हों इसमें आपको कन्वे करते वक़्त या कोई गलत कन्वे कर दिया हो तो वो हमारी जानिब से है, और जो कुछ सही आप तक पहुँचाए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। अल्लाह उसको कबूल फरमाए और आप सबको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए ताकि जब आप कुरान करीम पढ़ें, तो आपको ख़बर हो कि हम किस तरह से इसको किस सेंस में पढ़ रहे हैं। अल्लाह आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फ़रमाए। और ये जो अल्लाह इसके अंदर कोई ख़ताएँ हैं तो इसको माफ़ फ़रमाए और इसे कबूल अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा बिकॉज़ हम उसमें पूरा जिस्ट बता देंगे आप लोगों को कि हमने पूरे 20 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। इंशाल्लाह। तो आपके सामने वो पूरा फ्रेम आ जाएगा, तो फिर उसको पढ़ने में और उसको रिवाइज़ करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो नेक्स्ट उसमें हम पूरे 20 लेसन का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।